آزان نہ ہو جائے. ابھی ایک پر ایک عالم دین ہے, سب کو سننا ہے, لیکن مولانا بہت لمبی تقریر نہیں کرے گا ورنہ لوگوں کا حق مارا جائے گا. اجازت ہے تو چند حدیثیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرو. بہت شاندار حدیث, قسم خدا کلیجہ دہل جائے گا, آنکھوں میں آنسو آئے گا, آپ سنیے طبیعت مچل جائے گی. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سن لو, ترمذی شریف جلد ثانی باب الزہد صفحہ نمبر 55 کی حدیث سنو. عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اقطع السماء وحق لها ان قطع ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك باسع جبهته لله ساجدا فوالله لو تعلمون ما اعلم لزهقتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم الى السوق تجارون الى الله لوددت انی كنت شجرة تؤذد. زور سے بول دو سبحان اللہ. اجازت ہے تقریر ختم کر دوں یا چلنے دوں؟ ارے بولو. لیکن ایسے نہیں, میری تقریر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا صحیح سے انداز میں بیٹھنا ہے نا. ماشاءاللہ آپ جاگ رہے ہیں, ہمیں خوشی ہے, لیکن تھوڑا سا اس انداز میں رہیے. ابھی میں بوڑھا نہیں ہوا ہوں, مولانا ربانی کی عمر ابھی تو 43 ہے, لیکن تقریر 2500 برس سے کر رہا ہوں, آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. اس لیے آپ مجھے بوڑھا مت بنائیے, بوڑھا آدمی 50 کے بعد ہوتا ہے. ابھی 50 تک سینے میں طاقت ہے, بولنے کی کوشش کروں گا. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. ماشاءاللہ میں نے بڑی شاندار حدیث سنائی, بے ایمانوں کو چیلنج ہے. یا ہمارے مفتی صاحب لوگ تشریف فرما ہے, خصوصیت کے ساتھ مفتی عبد المنان کلیمی صاحب, جو مغز علم و فن, ارے بولو, علم و فن کا ایک مغز ہے, مغز. نہ جانے انہوں نے کتنے کو عالم بنا دیا, اور ان کے کتنے شاگرد پورے ہندوستان کے, ارے بولو, پورے ہندوستان میں بڑی بڑی درسگاہوں کے عظیم مدرس بنے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ وہ شخصیت ہماری نظروں کے سامنے ہے. اب تو کافی کمزوری آ گئی. آج میری ملاقات جب حجرے میں ہوئی تو میں پہچان نہیں سکا, لیکن پھر بھی مجھے شک ہوا کہ مفتی صاحب ہی ہوں گے. جب چلے گئے تو میں نے پوچھا حضرت کون تھے؟ کہا کہ یہ مفتی عبد المنان صاحب کلیمی ہے. یہ دیکھیں, یہ بلا لگا کر دلی کی طرف جا رہا ہے. ارے بولو, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو اجازت ہے؟ تو میں نے جتنے لوگوں نے حدیث سن لیا, ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور غور سے بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے, بڑی شاندار حدیث, طبیعت مچل جائے گی. نبی نے ارشاد فرمایا, اے میرے غلاموں, بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو. کیا کہا؟ زور سے بولو, کیا فرمایا؟ بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو, اور بے شک میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو. آسمان کا چرچرانا تم نہیں سنتے ہو, میں سنا کرتا ہوں. فرشتوں کا بات کرنا تم نہیں سنتے ہو, میں سنا کرتا ہوں. ساتوں آسمان میں 4 انگلی بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں اللہ کے فرشتے اللہ کو سجدہ نہ کر رہے ہو. تم لوگ نہیں دیکھتے ہو, مگر یہ سارا منظر میں دیکھتا رہتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں, قسم خدا کی جو کچھ مجھے معلوم ہے, اگر تم لوگ جان لیتے تو ہنستے کم, روتے زیادہ, بال بچوں کو چھوڑ دیتے, بیوی کو چھوڑ دیتے, اولاد کو چھوڑ دیتے, جنگل میں بھاگ جاتے, خوب روتے گر گراتے, اللہ سے فریاد کرتے, اللہ سے آرزو تمنا کرتے, اے اللہ کاش میں ایک پیڑ ہوتا, ایک درخت ہوتا کہ مجھ کو کاٹ دیا جاتا. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ.
ادھر دیکھیے نبی فرماتے کہ جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ پیغمبر فرماتے ساتوں آسمان میں فرشتے سجدہ کرتے ہیں، تم نہیں دیکھتے مگر میں دیکھتا ہوں۔ کہاں گئے وہ بے ایمان لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے؟ ان سے کہیے توبہ کرو توبہ، اس حدیث کو یا تو غلط ثابت کرو اور غلط نہیں ہے تو توبہ کرو توبہ، اور جیسے سنی تھے ویسے پھر سے سنی بن جاؤ، مسلک اعلی حضرت کے جھنڈے کے نیچے قائم ہو جاؤ۔ ادھر دیکھو پیغمبر فرماتے کہ ساتوں آسمان میں فرشتے سجدہ کرتے ہیں، تم نہیں دیکھتے میں دیکھتا ہوں۔ یہ بتاؤ آسمان کتنی بلندی پر ہے؟ ارے بولو آسمان کتنی بلندی پر ہے کسی کو اندازہ؟ لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ تیز رفتار گھوڑا، ارے بولو تیز رفتار گھوڑا کنٹینیو 500 برس چلے تب پہلے آسمان کو ٹچ کرے گا۔ اب آپ بتائیے ایک تیز رفتار گھوڑا اپنے پوری بولو تیز رفتاری کے ساتھ اگر وہ سفر کرے تو پہلے آسمان کو ٹچ کرے گا، یہ پہلے آسمان کی دوری، دوسرے آسمان کی دوری اتنا ہی ہے، تیسرے کی بھی بولو اسی حساب سے دوری ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ساتوں آسمان کی دوری کتنی ہے؟ لگ بھگ کروڑوں میل کے مسافت پر یہ ساتوں آسمان ہے، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں ساتوں آسمان میں 4 انگلی بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے سجدہ نہ کر رہے ہو۔ میں سارا منظر دیکھتا ہوں مگر تم نہیں دیکھتے۔ اب آپ بتائیے کہ جب پیغمبر کو آسمانوں کی خبر ہے تو کیا پیغمبر کو نیپال کی خبر نہیں ہے؟ کیا پیغمبر کو ہندوستان کی خبر نہیں ہے؟ کیا پیغمبر کو امریکہ اور جاپان کی خبر نہیں ہے؟ حضرات میرا رسول وہ رسول ہے جو آسمانوں کی خبر رکھتا ہے اور ساری دنیا کی خبر رکھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لڑنے کا وقت نہیں، سمجھنے کا وقت ہے۔ عقیدہ درست رکھیے، سنی بن کر رہیے، نماز کی پابندی کرتے رہیے۔ اب آپ سے ہم وہ حدیث سنانا چاہتے ہیں۔ ادھر دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو بھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ بولو ماذ اللہ صدبار ماذ اللہ۔ حضرات ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ موت تو آئی، جلدی بولو نبی کو بھی موت آئی، لیکن ہماری موت ان کی موت برابر نہیں ہے۔ ادھر دیکھو جیسے زندگی زندگی برابر نہیں ایسے ہی موت موت برابر نہیں۔ بولو زندگی زندگی برابر ہے، زور سے بولو زندگی زندگی برابر ہے، بولیے چچا میاں برابر ہے۔ آپ 10 روپے میں پیٹ بھرتے ہیں، دوسرا آدمی 100 روپے میں پیٹ بھرتا ہے، تیسرا آدمی 1000 میں پیٹ بھرتا ہے، اور بھارت کے پردھان منتری پر 24 گھنٹے میں کھانے کے پیچھے 4 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیے وہ بھی زندگی، یہ بھی زندگی، یہ بھی زندگی۔ جب زندگی زندگی برابر نہیں تو موت موت کیسے برابر ہوگی؟ ادھر دیکھ، ہمارا ایمان ہے کہ نبی کو بھی موت آئی، لیکن نبی کی موت میں ہماری موت میں بہت بڑا فرق ہے۔ عام مرتے ہو مٹی میں مل جاتے ہو، عام مرتے ہو آپ کو زمین کھا جاتی ہے، لیکن میرے نبی کی موت اس طرح کی نہیں ہے، صرف ایک آن کے لیے ہے، ایک پل کے لیے ہے، ایک لمحے کے لیے ہے۔ ورنہ میرے نبی جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی قبر انور میں زندہ ہے، اسی شریر کے ساتھ، اسی بدن کے ساتھ، اسی جسم حقیقی دنیاوی کے ساتھ آج بھی قبر انور میں زندہ ہے۔ ان کو مٹی نہیں کھا سکتی، کیڑے ان کا احترام کرے، مکھیاں ان کا احترام کرے، یہ زمین بھی ان کا احترام کرتی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے تو ماں اس کی حفاظت کرتی ہے، کہیں بچے کو ہوا نہ لگ جائے، کہیں بچے کو دھوپ نہ لگ جائے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ یہ زمین اللہ والوں کی حفاظت کرتی ہے، اور میرے مصطفیٰ تو تمام اللہ والوں کے امام ہے۔ ارے بولو اللہ والوں کے سردار ہے، تو ان کا کیا پوچھنا۔ اب آپ حدیث سنیے، اندازہ لگائیے کہ ہم حدیث کی مانے کہ بہکانے والے خبیث کی مانے۔ آج جس کو استنجا کرنے کی تمیز نہیں، پاجامہ کی ڈوری باندھنے کی تمیز نہیں، وہ بھی چوک چوراہا پر نیپال کے مسلمانوں کو حدیث سناتا ہے، کہتا حدیث میں ایسا ہے۔ سنی لوگ غلط بولتا ہے، ہم لوگ صحیح بولتا ہے۔ خبردار ہوش میں رہیے، ایک کم پڑھے لکھے آدمی کو کیا خبر ہے
کہ یہ سامنے والا حدیث بول رہا ہے کہ سعودی کا حدیث بول رہا ہے؟ ارے بولو، یہ تو مفتی صاحب بھی پہچان سکتے ہیں، علامہ سعید طلحہ پہچان سکتے ہیں، مولانا الیاس نوری صاحب پہچان سکتے ہیں، ارے بولو مفتی عثمان صاحب پہچان سکتے ہیں، ہمارے عظیم علماء پہچان سکتے ہیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ آپ کا مولانا ربانی اب وہ حدیث سنانے جا رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ اپنی قبر میں زندہ ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہر وقت اذان بھی ہوتی ہے، لیکن پہلے وہ حدیث سنیے جو ان کے غلاموں کے متعلق ہے، تاکہ اندازہ لگ جائے کہ جب غلاموں کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا۔ اجازت ہے تو حدیث سناؤ، لیکن ایسے نہیں بابو لوگ، مولانا کی تقریر 15 منٹ اور چلے گی، اجازت ہے؟ اگر برداشت کرے تو بیان کروں، اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے؟ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، حوالہ نوٹ کرو، بخاری شریف، زور سے بولو بخاری شریف، جلد اول، جنازہ کا بیان، صفحہ نمبر 186، عن ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہما قال لما سقط علیہم الحیض فی زمان الولید بن عبد الملک اخذوا فی بنائی فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا انها قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما وجدوا احدا یعلم ذلك حتى قال لهم عروہ لا والله ما هي قدم النبی ما هي الا قدم عمر۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ زور سے بولے اجازت ہے؟ بس 10 منٹ برداشت کرے انشاءاللہ، اجازت ہے؟ جلدی بولیے اجازت ہے؟ ویسے کل میری تقریر کہاں ہے؟ باسکی بہاری مدھوبنی، وہاں آئیے، الگ تھلگ موضوع پر تقریر ہوگی، اجازت ہے؟ ہاں، باسکی بہاری یہاں سے 20-22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ علامہ الیاس نوری صاحب کی سرپرستی سربراہی میں وہ جلسہ ہے، آپ تشریف لائیے، وہاں بھی ایک پر ایک عالم دین شورا کرام موجود ہے، مولانا ربانی خود رہیں گے، اب تشریف لائیے، کل انشاءاللہ الگ موضوع پر خطاب ہوگا۔ چونکہ آخری وقت تھا تو میں نے سوچا اگر دوسرے موضوع پر بولتا ہوں تو شاید آپ کو نیند آ جائے، اس لیے میں نے موضوع کا انتخاب یہی کیا آخری میں۔ اجازت ہے؟ زور سے بولے اجازت ہے؟ میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے، بخاری کی حدیث ہے، کس کی؟ جلدی بولو، بخاری شریف۔ ادھر دیکھیے، صحاح ستہ میں وہ کتاب ہے جس کو اہمیت حاصل ہے۔ قرآن پاک کے بعد اگر روئے زمین پر کوئی بولو مرتبے والی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اور بولو کیا ہے؟ بخاری شریف۔ ادھر دیکھو، اسی بخاری کی حدیث میں نے آپ کو پیش کیا۔ آج بخاری ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ایمان سنور جاتا ہے، لیکن یہ بے ایمان لوگ جب بخاری پڑھتے ہیں تو 300 ڈگری بخار چڑھ جاتا ہے۔ ادھر دیکھو، جیسے پاگل لوگ آئے بائیں بولتا ہے، ایسے ہی جس کے دماغ پر بخار چڑھ جاتا ہے وہ بھی آئے بائیں بولتا ہے۔ لڑیے نہیں، حدیث کا مطلب سنیے۔ عرب کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ولید بن عبد الملک۔ کیا نام تھا؟ جلدی بولو، ارے بولو کہاں کا بادشاہ؟ جلدی بولو، ہندوستان کا کہ پاکستان کا؟ ارے بولو کہاں کا بادشاہ؟ عرب کا۔ زور سے بولو کہاں کا؟ کیا نام تھا؟ جلدی بولو، ولید بن عبد الملک۔ یہ کہاں کا بادشاہ؟ جلدی بولو، عرب کا۔ کب بادشاہ بنا؟ 86 ہجری میں۔ کتنے دن کرسی پر بیٹھا؟ 10 سال۔ کتنے دن بیٹھا؟ زور سے بولو، 10 سال تک کرسی پر بیٹھ کے رہا۔ ادھر دیکھیے، جب اس کی حکومت آئی، بابو کو بیٹھائیے کالا کرتا والے کو، اگر استنجا اگر تیز ہے تو جانے دو۔ ادھر دیکھو، اس کی حکومت جب آئی تو اس نے سیدنا عمر بن عبد العزیز کو مدینے کا حاکم بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ دوستو بولو، مدینے کا حاکم بنا کر بھیجا، اور یہ کہہ کے بھیجا کہ سب سے پہلے مدینہ پہنچ کر نبی کے روضے کا جدید کام کرو۔ کیا کہا؟ جلدی بولو، نبی کے روضے کا جدید کام کرو، شاندار انداز میں روضہ بناؤ۔ جیسے عمر بن عبد العزیز مدینہ پہنچے تو سب سے پہلا کام، ادھر دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی بولو تعمیر کا شروع کیا۔ آپ نے مزدوروں کو بلایا، ادھر آؤ، بنیاد کھودو۔ کیا کہا؟ جلدی بولو، بنیاد کھودو۔ مزدوروں نے بنیاد کھودنا شروع کیا تو مزدوروں سے کچھ غلطی ہوئی۔ وہ غلطی کیا ہوئی کہ
کہ پاؤں مبارک کی طرف سے تھوڑی سی مٹی زیادہ کٹ گئی. جلدی بولیے. پاؤں مبارک کی طرف سے تھوڑی سی مٹی زیادہ کٹ گئی. مٹی کا کٹنا تھا کہ بخاری کی حدیث ہے اچانک قدم چمکنے لگا, اچانک پاؤں چمکنے لگا. ایسے چمک رہا تھا جیسے چاند چمکتا ہو, ایسے چمک رہا تھا جیسے سورج چمکتا ہو. کہاں گئے وہ بے ایمان لوگ جو کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے؟ یہ کوئی ٹی وی کی بات نہیں ہے, یہ کوئی اخبار کی بات نہیں ہے, یہ کوئی بولو میڈیا کی بات نہیں ہے کہ تم جھٹلا دو. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. پاؤں چمکنے لگا. جیسے پاؤں چمکا, جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ سب ڈر کے مارے وہاں سے ہٹ گئے اور رونے لگے, کہنے لگے یہ تو میرے نبی کا قدم لگ رہا, یہ تو میرے سرکار کا قدم لگ رہا, یہ تو میرے آقا کا قدم لگ رہا ہے. اتنے میں حضرت عروہ کو خبر پہنچی جو ابھی زندہ تھے, باحیات تھے. ان کو خبر پہنچی, وہ در پہ پہنچے. جیسے پاؤں کا نقشہ دیکھا, جغرافیہ دیکھا, وہ پکار کر کہنے لگے, چیخ کر کہنے لگے, لا واللہ ما ہی یا قدم النبی ما ہی یا الا قدم عمر. قسم خدا یہ میرے مصطفیٰ کا قدم نہیں ہے, یہ تو فاروق اعظم کا قدم ہے, یہ تو نبی کے عاشق صادق کا قدم ہے, یہ تو نبی کے سچے پکے غلام کا قدم ہے. میری طرف دیکھیے حضرات, حضرت عمر کو پردہ کیے ہوئے 70 برس ہو گئے تھے. کتنے برس؟ ہاتھ اٹھا کر بولیے چچا میاں. حضرت عمر کو پردہ کیے ہوئے کتنے سال ہو چکے تھے؟ ارے ہاتھ اٹھا کر بولو. حضرت عمر کو پردہ کیے ہوئے 70 برس ہو چکے تھے. لیکن جب قبر میں, ادھر دیکھیے, جب بنیاد کھودی گئی تو پاؤں ظاہر ہوا. ایسے چمک رہا تھا جیسے لگ رہا تھا حضرت ادھر دیکھو ابھی ابھی قبر میں اتارا گیا ہے. حضرت آرام کر رہے ہیں, حضرت ادھر دیکھو آرام کر رہے ہیں, بالکل ترو تازہ پاؤں. ادھر دیکھیے حضرات, حضرت عمر کا پاؤں چمکا. یہ تو ادھر دیکھیے, اگر پروردگار کا کرم دیکھو کہ یہ تو حضرت عمر کا پاؤں چمکا. اگر نبی پاک کا پاؤں ظاہر ہو جاتا, نبی پاک کا قدم مبارک ظاہر ہو جاتا تو قیامت آ جاتی. لیکن اللہ نے نبی کے قدم کو ظاہر نہیں کیا, ان کے غلام کے قدم کو ظاہر کیا تاکہ اندھوں کو پتہ چل جائے, بے وقوفوں کو پتہ چل جائے, دنیا کے باغیوں کو پتہ چل جائے کہ جب نبی کا غلام نبی کے بغل میں رہ کر 70 برس کے بعد سلامت ہے, ان کو مٹی نہ کھا سکی. جب غلام کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا, میرے رسول کا عالم کیا ہوگا, میرے محبوب کا عالم کیا ہوگا. حضرات ادھر دیکھیے, ہمارا ایمان ہے کہ نبی بشر ہے, لیکن کسی بھی چیز میں ہماری طرح, ہاتھ اٹھا کر بولو ہماری طرح, سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو ہماری طرح. ان کی موت ہماری موت برابر نہیں ہے, بلکہ بہت بڑا فرق ہے. ادھر دیکھو, ابھی تو ایک حدیث سنی, اجازت دیجئے تو دوسری سنا دوں تاکہ ٹھوس پہ ٹھوس اور ہو جائے, مضبوطی پہ مضبوطی آ جائے. اجازت ہے تو سناؤ. بخاری شریف کی دوسری حدیث سنیے, سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سن لو, حوالہ نوٹ کرو. بخاری شریف جلد اول جنازہ کا بیان صفحہ نمبر 180. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال دفنت معه آخر في قبره ثم لم تطب نفسي ان اتركه مع آخر فاستخرجته بعد 6 اشهر فاذا هو كيوم وفاته حنیہ. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب میرے ابا جنگ احد میں شہید ہو گئے, حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب میرے ابا جنگ احد میں شہید ہو گئے تو میں نے اپنے ابا کو اسی چٹیل میدان میں قبر کھود کر دفن کر دیا. دفن تو کر دیا مگر وقت نہ ملنے کی وجہ سے دوسرے شہید کو بھی ان کی قبر میں دفن کر دیا. یعنی ایک قبر میں 2 لوگوں کو دفن کر دیا. زور سے بولو,
قبر میں دو لوگوں کو دفن کر دیا، دفن تو کر دیا مگر دل گھبراتا رہا، دل بے چین رہا کہ میں نے اپنے ابا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، اچھا برتاؤ نہیں کیا ہے، میرے ابا کیا سوچ رہے ہوں گے۔ حضرت جابر کہتے ہیں سوچتے سوچتے 6 مہینہ گزر گئے، جب 6 مہینہ گزر گئے تو میں نے ارادہ پکا کر لیا، ابا کا مزار الگ بنا دیا جائے، ابا کا جنازہ نکال کر الگ کر دیا جائے، ابا کی قبر الگ بنا دی جائے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے 6 مہینہ کے بعد ابا کی قبر کو کھودنا شروع کیا تو میں نے کیا دیکھا، میرے ابا ایسے لگ رہے تھے جیسے میں نے آج ہی دفن کیا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ بس تقریر ختم ہو رہی ہے، 5 منٹ میں ایک حدیث اور بولو، اجازت ہے؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے دوسری روایت کیا ہے کہ حضرت جابر نے، ادھر دیکھیے حضرت جابر نے اپنے ابا کو کتنے دن کے بعد قبر سے نکالا؟ زور سے بولو کتنے دن کے بعد؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ 6 مہینہ میں شریر ایسا گلے گا کہ ہڈی بھی نہیں ملے گی، لیکن حضرت جابر نے اپنے ابا کو قبر سے کتنے دن کے بعد نکالا؟ جلدی بولو۔ 6 مہینہ کے بعد۔ یہ تو ایک حدیث، مگر دوسری حدیث کیا ہے سنیے۔ جب حضرت امیر معاویہ کی حکومت آئی اور نہر کھدائی کا کام شروع کیا تو حضرت جابر کے ابا کی قبر کے بغل سے وہ نہر کا حصہ گیا تو نہر سے پانی ان کی قبر میں جانا شروع کر دیا۔ ادھر دیکھیے تو ان کی قبر کھل گئی، جلدی بولو، ان کی قبر کھل گئی تو 40 برس کے بعد بھی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے ابا کا چہرہ ویسے ہی چمک رہا تھا، کفن بھی چمک رہا تھا۔ حضرات میری طرف دیکھیے، کہاں گئے وہ بےایمان لوگ جو کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے؟ ابھی تو آپ نے 2 حدیثیں سنی، اجازت دیجئے تو آخری سنا کر تقریر ختم۔ حدیثیں تو بہت ہے، گھنٹے لگ جائے گا، لیکن ہمارے علماء بھی باقی ہے، شورا بھی باقی ہے، سب کو بولنا ہے۔ مولانا آپ کا 5 منٹ اور بولے گا۔ شاندار حدیث، اجازت ہے تو سناؤ، لیکن بابو لوگ ایسے نہیں، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے، زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سن لو، مشکان شریف جلد ثانی باب الکرامات صفحہ نمبر 545، کتنا زور سے بولو، صفحہ نمبر 545۔ ان سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان ایام الحرہ لم يؤذن في مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ولم يقم ولم يبرح سعید بن مسیب وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بحمهمة يسمعها من